اب وہ لوگ جو دشمنی کا اعلان کر چکے، جو لڑائی چھیڑ چکے، جو بدترین بدخواہ اور دشمن ہیں اور کسی قیمت پر ہم کو ایمان پر جینے اور مرنے کے لیے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو تمام معاہدوں کو توڑ چکے، اعلان جنگ کر رہے ہیں اور کر چکے، کیا قرآن ان کے بارے میں ہمیں کوئی ہدایت نہیں دیتا؟ ہمیں اس کے بارے میں کسی سیاسی لیڈر کی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ کسی بھی مسئلے میں قرآن کے علاوہ اگر کسی اور چیز کی طرف رہنمائی لی گئی تو سوائے بھٹکنے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے صاف فرمایا ہے قرآن کی شان کے بیان کرنے میں کہ من ابتغى الهدى بغیرہ اضلہ اللہ، جو بھی کسی مسئلے کا حل یا کسی گتھی کو سلجھانے کے لیے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف رہنمائی دیکھے گا، تلاش کرے گا رہنمائی، تو اس کو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن، اسی لیے میں قرآن لے کر بیٹھا ہوں۔ قرآن مجید میں اس سورہ ممتحنہ کو اللہ نے جہاں سے شروع کیا وہاں سے میں تشریح شروع کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے اور میرے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ صاف لفظ ہے قرآن، اللہ کے پرجلال انداز بیان ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنا لینا۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کو محبت کے پیغام بھیج رہے ہو، تم ان کو محبت کے پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور ان کا حال یہ ہے کہ جو سچائی کا پیغام تم تک پہنچ چکا وہ سچائی کے پیغام کے انکاری ہیں، کسی طرح غور کرنے اور ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، ان کا حال یہ ہے کہ تم کو بھی میرے پیارے رسول کو بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے وہ تم کو نکال چکے ہیں مکے سے، تم کو وطن سے نکالا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ صرف اس لیے ان تؤمنوا باللہ ربکم کہ تم اپنے رب پر، اللہ پر ایمان لے آئے ہو۔ اس سزا میں انہوں نے تم کو اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ یاد رکھنا، اگر تم میرے راستے کے مجاہدات کے لیے نکلے ہو، اپنا وطن چھوڑا ہے تم نے، وابتغاء مرضاتی، اور مجھے راضی کرنے کے لیے تم نے اگر مکہ چھوڑ کر تم مدینے آئے ہو، تو تمہارے لیے یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ تم ان سے محبت کے رابطے قائم کرو، اپنے اور میرے دشمنوں سے۔ تسرون الیہم بالمودہ، چپکے چپکے تم ان سے محبت بھرے رابطے قائم کرو۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ آج آیت اتری ہے۔ میں ایسا اشارہ نہیں کرنا چاہتا جو کسی شخصیت پر جا کر رکے، لیکن میں یہ کہنے سے بھی اپنے کو روک نہیں سکتا کہ آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو چپ کے خفیہ رابطے اور ملاقاتیں کر کے یہ اطمینان دلاتے ہیں سرکار ہم تو آپ کے وفادار ہیں۔ تسرون الیہم بالمودہ، قرآن قیامت تک کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے۔ الفاظ بھی قرآن ایسے استعمال کرتا ہے اس لیے کہ اللہ علام الغیوب ہے، تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا جو اسی دور کے کسی واقعے پر چپک کر رہ جائیں اور کسی اور کو کور نہ کریں۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ تسرون الیہم بالمودہ، میرے علم میں ہے کون کون لوگ مل رہے ہیں، میں جانتا ہوں کون کون لوگ مل کر وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں۔ کون ہے کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا انا معکم واذا خلوا الى شیاطینہم
قالوا انما نحن مستهزئون۔ واہ قرآن واہ، کہ جب ہم سے ملتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں، تو پھر تو ایسی بات کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے مجمع میں اتنی زوردار تقریر کرتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر تو صلاح الدین ایوبی بھی نہیں بولتا تھا، لیکن وہی لوگ جب تنہائی میں منتریوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے، کاش کہ مجھے معلوم نہ ہوتا۔ یاد رکھنا، کفر کو غلبہ کبھی نفاق کی مدد کے بغیر نہیں ملا۔ یاد رکھنا، پوری تاریخ گواہ ہے، تنہا کفر کبھی بھی ایمان پر غالب نہیں آ سکتا، اسے نفاق کی مدد چاہیے۔ اور نفاق کا حال یہ ہے کہ کرتا بھی لمبا ہو سکتا ہے، داڑھی بھی لمبی ہو سکتی ہے، ٹوپی بھی ماشاءاللہ حرمین شریفین کے رخ والی ہو سکتی ہے، اور کیا نہیں ہو سکتا۔